بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا، یہ کہنا ہے PMD کا۔ زلزلے کی گہرائی 187 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ فرح ربانی سے مزید جانیں گے۔ فرح بتائیے گا اب اس بارے میں؟ جی بالکل، اسلام آباد سمیت پشاور اور ملک کے دیگر حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گہرائی جو بتائی جا رہی ہے وہ 36.49% بتائی جا رہی ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ زلزلے کی شدت جو ہے 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی گہرائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 187 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے، یہ کہنا ہے زلزلہ پیما مرکز کا۔ جبکہ اگر مرکز کی بات کی جائے تو ہندوکش ریجن افغانستان میں جو زلزلے کا جو مرکز بتایا جا رہا ہے وہ ہے۔ زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد سمیت پشاور اور دیگر حصوں میں ملک کے بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے فرح، بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں گورنر ہاؤس کے قریب موجود ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ دیکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور پیٹرول لیوی کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے جو احتجاجی دھرنے شروع کیے گئے تھے وہ آج چوتھے روز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں گورنر ہاؤس کے قریب موجود ہوں، پریس کلب چورنگی کے قریب۔ جماعت اسلامی کے کارکنان اور کراچی کے مختلف رہنما اس وقت یہاں پر موجود ہیں، دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج چوتھے روز جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی دھرنے میں کھیلوں کے مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہے۔ اس سے پہلے تقریری مقابلے کا بھی انعقاد کیا جا رہا تھا۔ جماعت اسلامی کراچی کے رہنما یہ کہتے ہیں جب تک مرکزی قیادت احتجاج ختم کرنے کے حوالے سے فیصلہ نہیں کرتی ان کا احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ گورنر ہاؤس کے اطراف میں یہاں پر گورنر ہاؤس جانے والے راستے کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے۔ اطراف میں پولیس کی نفری کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ رات گئے بھی مال روڈ پر کارکن مطالبات کی منظوری کے لیے موجود ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یحییٰ محمد سے۔ بالکل جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول کے اوپر جو لیوی ہے اس کو ختم کرنے اور بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے مطالبات کی منظوری کے لیے جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا جو ہے وہ چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ رات کے اس پہر جو کارکنوں کی تعداد ہے اس میں کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی جو یہاں پہ شرکا ہیں ان کے حوصلے بلند دکھائی دے رہے ہیں، جن سے ہماری بات بھی ہوئی ہے، جن کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے یہ احتجاجی دھرنا اسی طرح جاری رہے گا۔ تو اوورآل یہ سچویشن ہے کہ اس وقت کچھ ایسے شرکا ہیں جو آرام کر رہے ہیں اور کچھ ابھی بھی یہاں پہ بیٹھ کے آپس میں گپے مار رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں اور صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب امیر جماعت اسلامی جو ہیں وہ آئندہ کی کال دیں۔ جی خبر آپ کو دیں گے، لندن سے ساؤتھ ایسٹ کے علاقے ڈیپو فورٹ میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی ہے۔ 100 فائر فائٹرز 15 فائر انجن آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ لگنے سے علاقے میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کی شہریوں کو دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنے کی ہدایت۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں، کہنا ہے فائر بریگیڈ حکام کا۔ لندن ساؤتھ ایسٹ کے علاقے میں بڑے پیمانے پر آگ لگی۔ 100 فائر فائٹرز 15 فائر انجن آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ لگنے سے علاقے میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کی شہریوں کو دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنے کی ہدایت۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں، کہنا ہے فائر بریگیڈ حکام کا۔ مناظر دیکھ سکتے ہیں، لندن ساؤتھ ایسٹ کے علاقے میں یہ بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی سے۔ کراچی کا علاقہ ہے نارتھ کراچی سیکٹر 11C میں رات گئے 2 افراد قتل ہو گئے۔ مقتولین فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے، نجی اسپتال میں دم توڑ گئے۔ سلمان لودھی سے مزید جانیں گے۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ سلمان سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی نارتھ کراچی سیکٹر 11C میں رات گئے 2 افراد قتل، مقتولین فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے، نجی اسپتال میں دم توڑ گئے۔ لوٹ مار کا واقعہ نہیں لگتا، تحقیقات کی جا رہی ہے، کہنا ہے پولیس کا۔ کراچی کا علاقہ ہے نارتھ کراچی سیکٹر 11C، جہاں پر رات گئے 2 افراد قتل، مقتولین فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے، نجی اسپتال میں دم توڑ گئے۔ پولیس کا بتانا ہے لوٹ مار کا واقعہ نہیں لگتا، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کراچی نارتھ کراچی سیکٹر 11C میں رات گئے 2 افراد قتل، مقتولین فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے، نجی اسپتال میں دم توڑ گئے۔ لوٹ مار کا واقعہ نہیں لگتا، تحقیقات کی جا رہی ہیں، کہنا ہے پولیس کا۔ کراچی نارتھ کراچی سیکٹر 11C میں رات گئے 2 افراد قتل ہو گئے، مقتولین فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے، نجی اسپتال میں دم توڑ گئے۔
سلمان لودھی سے مزید جانیں گے. سلمان بتائے گا. دیکھیں نارتھ کراچی سر سید تھانے کی حدود میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. سیکٹر 10C ہے. نامعلوم افراد نے 2 افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا جو دوران نجی اسپتال میں دم توڑ گئے. ہارون اور شکیل کے نام سے ان کی شناخت ہوئی. ہارون بدھرا کا رہائشی بتایا جا رہا ہے. پولیس کہتی ہے واقعہ ذاتی دشمنی ہے, ٹارگٹ کلنگ اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے. دونوں سے کوئی چیز چھینی تو نہیں گئی تھی, البتہ ان کو فائرنگ کر کے نامعلوم افراد نے شدید زخمی کر دیا تھا. تشویشناک حالت میں پہلے ان کو عباسی شہید اسپتال, اس کے بعد ان کو نجی اسپتال اسٹیڈیم روڈ پر واقع وہاں منتقل کیا گیا تھا. اب سے کچھ دیر قبل دونوں نجی اسپتال میں دم توڑ گئے. لاش ایک بار پھر قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کی جا رہی ہے. پولیس کہتی ہے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. کرائم سین یونٹ کو بھی موقع پر بھیج دیا گیا ہے. شناخت اب تک ہوئی ہے لیکن واقعہ کس طرح پیش آیا یہ پولیس کو اب تک کلیئر نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے سلمان. PIA کی اسلام آباد سے مدینہ جانے والی پرواز کے طیارے میں فنی خرابی. پرواز PK-713 کے طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ. ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا صلاح الدین. دیکھیں بالکل یہ PIA کی پرواز تھی جو اسلام آباد سے مدینہ جا رہی تھی کہ اچانک طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی ہے. پرواز PK-713 کی کراچی ایئرپورٹ پر ٹیکنیکل لینڈنگ کی گئی ہے. طیارے میں تکنیکی خرابی پر کپتان نے UAE سے واپس کراچی ایئرپورٹ لے کر آیا. چونکہ دوران پرواز جب فنی خرابی ہوئی تو فوری طور پر کراچی کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کر کے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت طلب کی. طیارے نے 3 گھنٹے سے زائد پرواز کی. اچانک سے حدود میں اس کی خرابی پیدا ہوئی تھی. بوئنگ 777 طیارے میں تقریباً 300 سے زائد مسافر سوار تھے. طیارے کی کراچی میں باحفاظت لینڈنگ کے بعد مسافروں کو ٹرانزٹ لاؤنج پر منتقل کر دیا گیا اور انجینئر کی ٹیم بھی طلب کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. متحدہ عرب امارات کا ایران پر میزائل حملوں کا الزام. UAE وزارت دفاع نے بتایا فضائی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل کا سراغ لگایا. پہلا میزائل ملک کی سمندری حدود سے باہر جا گرا, دوسرا ملک کی سمندری حدود میں گرا. ایئر ڈیفنس سسٹم ہائی الرٹ ہے. فورسز ملک کی سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں. عوام صرف سرکاری احکامات پر عمل کریں, افواہوں اور غلط معلومات سے گریز کیا جائے. متحدہ عرب امارات کا ایران پر میزائل حملوں کا الزام. UAE وزارت دفاع نے بتایا فضائی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل کا سراغ لگایا. پہلا میزائل ملک کی سمندری حدود سے باہر جا گرا, دوسرا ملک کی سمندری حدود میں گرا. ایئر ڈیفنس سسٹم ہائی الرٹ ہے. فورسز ملک کی سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں. عوام صرف سرکاری احکامات پر عمل کریں, افواہوں اور غلط معلومات سے گریز کیا جائے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے حکم دیا اڈیالہ جیل سے بانی PTI کو 2 دن میں شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے. گرفتاری سے اب تک کا مکمل میڈیکل ریکارڈ, ٹیسٹ رپورٹس, نسخے اور علاج کی تفصیل بھی طلب کر لی. عدالت عظمیٰ نے کہا بانی PTI کی صحت کے بارے میں رپورٹس بظاہر بگڑی ہوئی ہیں. قید میں ہونے کے باوجود ہر شخص انسانی سلوک اور ضروری طبی سہولت کا حقدار ہے. حکم دیا ہے 2 دنوں میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے. ہم نے پرامن رہنا ہے, ہم نے عمران خان صاحب کا علاج ہوتے دیکھنا ہے. ہمیں امید ہے اس فیصلے پر عمل درآمد جلدی ہوگی. ملاقات ہو گئی ہے, بات بھی کریں گے. سپریم کورٹ کا بانی PTI کو 2 روز میں اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کرنے کا حکم. عدالت نے کہا قید میں ہونے کے باوجود ہر شخص انسانی سلوک اور ضروری طبی سہولت کا حقدار ہے. عدالت عظمیٰ نے گرفتاری سے اب تک کا مکمل میڈیکل ریکارڈ, تمام ٹیسٹ رپورٹس, نسخے اور علاج کی تفصیل مانگ لی. عدالت نے کہا بانی PTI کی صحت کے بارے میں رپورٹس بظاہر بگڑی ہوئی ہیں. عدالت نے طبی معائنے اور میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا اور کہا میڈیکل بورڈ میں فزیشین, جنرل سرجن, ماہر امراض داخلیہ, آئی اسپیشلسٹ اور کارڈیولوجسٹ شامل ہوں گے. ڈاکٹر فیصل سلطان اور بانی کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کو طبی معائنے اور علاج میں شریک ہونے کی اجازت ہوگی. بانی PTI سے خاندان کو ہفتے میں 1 بار ملاقات کی سہولت, ہفتے میں 2 بار بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرانے کا حکم. شفا اسپتال میں علاج کے اخراجات بانی PTI یا ان کے اہل خانہ برداشت کریں گے. ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ وہ ان کے ساتھ ہوں گی. اپنے 3 ماہ کے دوران اہل خانہ اور وکلا کی ملاقاتوں کی تفصیل بھی پیش کرنے کا حکم دیا. تمام مقدمات, گرفتاری اور سزاؤں کی تفصیل بھی مانگی ہے. عدالت نے کہا صحت یا میڈیکل رپورٹس میڈیا یا عوام کے ساتھ شیئر کرنے پر آئندہ سماعت تک پابندی ہوگی. شفا اسپتال میں علاج کے دوران سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں. اسپتال
کے احاطے میں بانی کے حوالے سے کسی عوامی اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحت سے متعلق معلومات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ احکامات کی خلاف ورزی پر فراہم کی گئی سہولتیں فوری واپس لی جا سکتی ہیں۔ شفا میں معائنے اور علاج کی مکمل رپورٹس آئندہ سماعت پر پیش کی جائیں۔ میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم من و عمل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج سرکاری اسپتال میں ہونا چاہیے۔ حکومت کا فیصلے میں ترمیم کے لیے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا شفا اسپتال میں علاج کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ اتھارٹیز کا خیال ہے یہ حکم سزا یافتہ قیدی کے قوانین میں نہیں آتا۔ نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے۔ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے۔ قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ پہلے ایک بورڈ ہوگا، بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا جیل کے اندر علاج ہونا ہے یا جیل کے باہر ہونا ہے۔ جیل کے باہر اگر لے جانا ہے تو ہر صورت میں سرکاری ہاسپٹلز میں ہی یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ وزیر قانون عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرائیں۔ پی ٹی آئی رہنما نعیم حیدر پنچوتا کا وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کے بیان پر رد عمل بولے اب کہا جا رہا ہے علاج صرف سرکاری اسپتال میں ہونا چاہیے، پرائیویٹ اسپتال میں نہیں۔ لندن میں نواز شریف کا علاج جس اسپتال میں ہوا کیا وہ سرکاری تھا؟ نواز شریف کی مرضی کے ڈاکٹرز نے علاج کیا، وہ سب کچھ اس وقت جائز تھا۔ ہم نہ ڈھیل اور نہ NRO مانگ رہے، ہم ملک سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جو فیصلہ حق میں آئے درست اور جو خلاف آئے تو ماننے سے انکار قابل قبول نہیں۔ متعلقہ حکام عدالتی فیصلے پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ عدالتی حکم پر عمل نہ ہو تو کورٹ خلاف ورزی کا نوٹس لے۔ یہ سیاسی نہیں، انسان کی صحت اور زندگی کا معاملہ ہے۔ بانی کو عدالتی حکم کے مطابق فوری شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ کے حوالے سے جو آرڈر دیا گیا ہے، فرسٹ آف آل وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سرکاری ہاسپٹل کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیسے لے جایا جا سکتا ہے، بورڈ ریکمینڈ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو لندن جو نواز شریف صاحب گئے تھے جہاز کے اوپر بیٹھ کے اسٹام دے کے ڈھیلیں لے کر، تو وہ لندن کے اندر کیا سرکاری اسپتال تھا؟ وہ لندن کے اندر جو ڈاکٹرز تھے وہ سرکاری ڈاکٹر تھے؟ بتائیں۔ اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیں، اس فیصلے کو مانیں، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کریں۔ کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آئے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس کے علاج کا معاملہ ہے، اس پہ آئے تو آپ اس پہ بھی سیاست کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ پی ٹی آئی قائدین کا کہنا ہے عدالت عظمیٰ کے حکم پر منوعاً عمل کیا جائے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جس سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہو۔ پہلے بانی پی ٹی آئی کی صحت اہم ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی۔ جو کوئی بھی سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف جائے گا اس کا بانی اور پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ پہلے آنا چاہیے تھا۔ میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم من و عمل کریں گے۔ حکومت کو کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے، ایسی سٹیٹمنٹیں نہیں دینے چاہیے بوتھ سائڈز کو جس سے سیاسی ٹیمپریچر بڑھے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے 2 دنوں میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے یہاں اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے ارد گرد کوئی جھمگھٹا نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے عدالت سے کہا کسی صورت بھی عمران خان صاحب کی صحت کو سیاست کا کوئی حربہ نہیں بنائیں گے۔ وہ کمٹمنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، وہ ہم سب اون کرتے ہیں۔ کسی بھی ورکر نے یا پاکستان کے کسی بھی محب الوطن پاکستانی نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ عشق کرتا ہے، کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے عدلیہ کی توہین ہو، اس فیصلے کی توہین ہو جن کا تعلق ہم میں سے کسی سے نہیں ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ اس کو سبوتاج کریں، وہ چاہیں گے کہ اس عمل کو جو امید کی ایک کرن ہمیں نظر آئی ہے اس کو بھی ختم کریں۔ ہم نے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلے سے کہتے تھے
कि इमरान खान को पूरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। फैमिली और जो उनके पॉलिटिकल एलाइज है, दोस्त है, उनके साथ मुलाकात किया जाए। ये तो हमारा कानूनी, आईनी और बुनियादी हक है। ऐलान किया हुआ है 27 को हमारी तैयारी जारी है। फिलहाल हमने खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल करना है, उनका एक मुकम्मल चेकअप कराना है। एक दफा खान साहब की सेहत जो है काबू में आ जाए के बाद सियासत भी होती रहेगी, हर चीज होती रहेगी। पार्लिमानी पार्टी कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता है। बानी पीटीआई को जहां जाना था वहां चले गए। रहनुमा नून लीग सेनेटर नासिर भट्ट का कहना है, यूं लगता है नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश शुरू हो गई। बार बार नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश होती है और वो हर बार वापस आ जाते हैं। क्या है नून लीग का आज इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से? जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। मियां साहब के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है। तो मियां साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाती है। पीटीआई की अपने बानी के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। ये कुदरत का इंतकाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई का जश्न उस शदीद ख्वाहिश का इजहार है किसी तरह नाअहल बानी को जेल से निकाला जाए। एक्स पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला, पूरी जमात ने फैसले पर जश्न मनाया। इससे बड़ा यूटर्न क्या होगा? पीटीआई अपने मर्द आहन को जेल से अस्पताल ले जाने की फरियादी है। फैसले पर खुशियां मनाने से पहले पीटीआई को अपने बयानिए के वाज़ेह तज़ादात का जवाब देना चाहिए। अदालत का हुक्म ना होता तब भी बानी पीटीआई को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौके पर कायम हैं। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम को करना है। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट में मबनी है। पीटीआई कानूनी रास्ता अख्तियार करती तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। पीटीआई को चाहिए जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करे। सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट और जो भी हक़ाइक़ उनके सामने पेश किए गए तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है। इन्होंने बड़ी देर की, यही सीधा और लीगल रास्ता था। इसी तरह से अदालत में परसू करते इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये रिलीफ इनको इससे पहले भी मिल सकता था। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो ऑनर करते हैं। तो इन्हें चाहिए कि जब कोई फैसला वहाँ से पसंद का ना हो तो उस वक्त भी अदालतों का एहतराम जो है वो मुझे खातिर रखें। अदालती फैसला बानी पीटीआई के लिए रिलीफ नहीं, उनका हक है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, मरीज को इलाज की ज़रूरत हो तो अस्पताल ही मुंतकिल किया जाता है, बातचीत के रास्ते खुले हैं। नहीं, ये खान साहब का हक था। हर कैदी का यह हक होता है, अगर कोई बिल्कुल बदतरीन क्रिमिनल भी हो उसका हक होता है कि उसका इलाज किया जाए, उसका हक होता है कि उसे बच्चे मिले, उसका हक होता है कि उसे वकील मिले। या तो उल्टी गंगा बह रही है। तो आपकी मुलाकात होने जा रही है आइंदा दिनों में, इसी हफ्ते में? क्यों नहीं होगी? सियासी लोग मिलते हैं, सियासी लोग मुज़ाकरात भी करते हैं, सियासी लोग कभी कभी गुस्से भी करते हैं, मुलाकातें भी होगी। देर आयत दुरुस्त आयत। बानी पीटीआई को बहुत पहले इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मरीज को इलाज की ज़रूरत हो तो फौरी अस्पताल ले जाया जाता है। ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अब आया है तो भी दुरुस्त है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा, असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सूबों का इशू उछाला गया। आज़ाद कश्मीर और जीबी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे को फॉर्म 47, करप्ट और क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन इनके नज़दीक इक़्तिदार और कुर्सी अहम। कोई बैद नहीं, आज़ाद कश्मीर में दोनों मिलकर हुकूमत बनाएं। कर दी उन्होंने, बहुत देर कर दी उन्होंने। ये फैसला बहुत अगर आना था तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब भी अगर आया है, देर आए दुरुस्त आए। जो उनके बयानात एक दूसरे के खिलाफ आए हैं ये खुद तजाद का शिकार हैं कि कश्मीर में इलेक्शन हो तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं, किसी को फार्म 47 की पैदावार कहें, किसी को करप्शन की पैदावार कहें, किसी को बदअमली का जिम्मेदार करार दें। यहाँ पर हुकूमत में वो इत्तेहादी भी कोई बईद नहीं कि इतना कुछ एक दूसरे को सुनाने के बाद वो कश्मीर में भी एक मुश्तरका हुकूमत के क़याम पे आमादा हो जाएंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं आप पप्पा के मंजूर नज़र नहीं रहे? हमें पता है आप परेशान हैं क्योंकि आप जाने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा निज़ाम चलाने वाले भी अपनी नाकामी का एतराफ़ कर चुके। शाखों को झाड़ने से निज़ाम साफ नहीं होगा, इस निज़ाम को ही जड़ से उखाड़ना होगा। ब्यूरोक्रेट्स खुद को आका और अवाम को गुलाम समझते हैं। पेट्रोल 225 रुपये और बिजली सस्ती करना पड़ेगी। आपकी मुश्किलात पता हैं और वो मुश्किलात ये हैं कि लग रहा है कि आप जाने वाले हैं, आपका वक्त पूरा हो गया है और आपकी परेशानियां ये हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पिया के मंजूर नजर ना रहे हो। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए करनी पड़ेगी, बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी, गन्ने की कीमतें किसान को नहीं मिलती, इंपोर्ट की बात करते हैं, कभी एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये निजाम अब डिलीवर नहीं कर सकता। निजाम चलाने वाले भी इसका अगर एतराफ कर रहे हैं, शाखों को झाड़ने से ये निजाम तब्दील नहीं होगा। ये जो जड़ से खराब निजाम है इसको जड़ से ही उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। ये ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों का बनाया हुआ चल रहा है। एक छोटा सा अफसर लग जाता है, कौम का हाकिम अपने आप को समझने लगता है, गरीबों के ठेले इस तरह उठा के फेंकता है कि जैसे नौजुबिल्ला खुदा बन गया है। वफाकी हुकूमत फिलफौर बहावलपुर और हज़ारा को सूबा बनाने का ऐलान करे। आइंदा माह दोनों को सूबा करार देने के हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट में बिल जमा करवाएंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई डील नहीं डायलॉग करेगा और अब डायलॉग का नतीजा सबने देख लिया। सियासतदानों को ख़त्म करने से मसाइल हल नहीं होंगे। सूबा और हज़ारा सूबा, ये दोनों सूबे जो हैं इनको आईनी तरीके पे फिलफौर क़याम में लाया जाए। इनके क़याम के ऊपर किसी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। नून ने तो 2019 में खुद करारदाद कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की थी कि इस सूबे को कायम किया जाए। किसी सूरत सिंध में नए सूबे नहीं बनने देंगे। नासिर हुसैन शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा हुकूमत जाए या कुछ भी हो जाए सिंध तकसीम नहीं हो सकता। सिंध असम्बली में नए सूबे की बात को मुतफ़िक़ा मुस्तरद किया गया। जिन असम्बलियों ने करारदाद पास की वो अपने सूबे में नए सूबे बना लें। वाज़े मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि सिंध की तकसीम कभी भी नहीं होगी और ना ही इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म की सपोर्ट करेगी, कुछ भी हो जाए। जिन जिन असम्बलियों ने पास किया है वो सूबे वहाँ पे जाके बना लें। हमारी सिंध असम्बली ने बारहा इसको रिजेक्ट किया है और एक दो दफ़ा तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर रिजेक्ट हुआ है। सब ने मिलकर ये कहा है कि सूबे नहीं चाहिए। तो MQM के रहनुमा हैं जो आज बड़ी बातें कर रहे हैं सूबों की, वो खुद कह चुके हैं कि सूबे नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची से मिलता है, पूरे पाकिस्तान में लगता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर कहते हैं कराची बदइंतज़ामी की वजह से मिसाली शहर नहीं लगता। ज्यादा रेवेन्यू जो टैक्स में आता है वो कराची से आता है, लगता पूरे पाकिस्तान में। सिंध गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज भी होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी फंड करती है चीजों को, टैक्स सबसे ज्यादा कराची देता है। क्या वजह है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से कराची आज एक ऐसी पिक्चर पेश कर रहा है कि वो एक प्रेजेंटेबल शहर नहीं लगता।